ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عالی قدر الحاج ڈاکٹر مرشد پاشا صاحب دامت برکاتہم اور دیگر متوکل مبلغین اسلام، شہ نشین پر تشریف فرما مہمانان، مقررین اور عزیز سامعین، محترم خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو ایسی صورت میں شیطان کے تعلق سے آج اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، شیطان لفظ شطنون سے ہے، سے حرفی مادہ، اس کے معنی دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فیوض و برکات سے دور ہوا ہے، اس لیے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ایک دفعے کی بات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے تعلق سے وضاحت فرماتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجری دم، شیطان انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا انسان کے جسم میں خون رواں دواں ہے، تو ایسا ہی ہے۔ تو ایسے میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ میرے دونوں جہاں کے آقا، جب سارے انسانوں کے ساتھ شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی بڑا شیطان ہے، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، اس میں اتنا کسبل نہیں ہے کہ مجھے گمراہ کر سکے یا راہ راست سے ہٹا سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے شیطان کے تعلق سے۔ تو میں جس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے، میں جس بات کو بتا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، میرے دوست کا ایک دشمن ہے، میرے دوست کا دشمن ہے، تو مجھے میرے دوست کے ساتھ اچھی محبت ہے، الفت ہے، بہترین سمجھے کہ بس ہو گیا، حسن سلوک ہے، بس ہو گیا، وہ خوش ہے۔ لیکن میں اگر میرے دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی کروں، میرے دوست کے دشمن سے میں دوستی کروں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرا یہ جو دوست ہے وہ ناراض ہوگا۔ اب اس کے کام آج کے مشاہدے کی مثال بتاتا ہوں، ایک نظیر دیتا ہوں، سنیے۔ یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان، ہم ہندوستان میں رہتے سہتے ہیں، یہ ہمارا سمجھے کہ بس ہو گیا، اس شہر کے ممتاز سمجھے کہ بس ہو گیا، شہر ہے ملک ہے۔ تو جناب والا، ایسے میں یہ جو ممتاز ہم ملک کے شہری ہیں، اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک کے شہری ہونے کا، اب اگر اس کی مخالفت کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوست بھی ناراض ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے شہدائی ہیں، ملک کے سمجھے کہ شہری ہیں۔ اب ایسے میں ہمارے ملک کی دو سرحدیں ہیں، ذرا غور فرمائیے میری بات کو۔ ہمارے ملک کی دو سرحدیں ہیں، ایک سرحد ہے پاکستان کے ساتھ LOC لائن آف کنٹرول، اور دوسری ہے LAC لائن آف ایکچول کنٹرول، جو چین کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ وہاں ذرا سا ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ کی وجہ سے اب یہ حالات ذرا سا پیچیدہ ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی ہندوستان میں رہنے والا کوئی چین یا پاکستان کا اگر نعرہ لگائے تو آپ کیا بولیں گے؟
آپ یہ بولیں گے کہ وہ ہندوستان کا دشمن ہے، ہندوستان کا مخالف ہے، اور پھر سمجھے کہ ہندوستان کا بے وفا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی۔ چلیے اب اس کا دوسرا رخ، اس کے صفحے کو پلٹائیے۔ میں کہتا ہوں تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور پھر سمجھے کہ سورج چاند کو لگایا، اور پھر انسان کو اتنا اچھا مقام دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر جو ہے جمادات، نباتات، حیوانات کو بنایا، اس کے بعد انسان کو بنایا، پھر اپنا نائب بنایا۔ اب اتنے سارے چیزوں کے بعد اب اس کی سورج کی روشنی کو ہم لیتے ہیں، اس کی دھوپ سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کی زبان سے غذا کھاتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھے کہ بس ہو گیا ہم اللہ کا کرتے ہیں۔ لیکن سمجھے کہ اب حال کیا ہے ہمارا، کہ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور گاتے ہیں شیطان کا۔ میں صرف ہماری مثال نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی مثال کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے حالات میں اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پر سمجھیے کہ ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، غور فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح بچے کا استاد سے رشتہ و ناتا ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کا اور بندے کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سمجھیے کہ بس ہو گیا اب آج کا، جبکہ دین مذہبی رخصت ہو چکا ہے نظروں سے، اور انتہائی مادی دور ہے، اور پھر سمجھے وہ کفر و الحاد کا زمانہ ہے۔ ایسے حالات میں کسی شاعر نے کہا ہے، طفل میں بو آئے کیا، شاعر کہتا ہے طفل میں بو آئے کیا، ماں باپ کے اتوار کی، یہ دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ کہتا ہے دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ استاد اور بچے کا جو رشتہ ہے، میں اللہ کا اور بندے کا رشتہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایسے میں وہ اتفاق کی بات کیا ہو گئی کہ ایک عرصہ پہلے سمجھے کہ گاؤں میں کوئی بڑے اسکول کالج نہیں ہوتے تھے، استاد کو بچوں کو گاؤں سے سمجھے کہ بس ہو گیا پیدل شہر کو جا کر کے پڑھنا پڑتا تھا۔ تو ایسے میں ایک استاد اور پھر بچے سمجھے کہ بس ہو گیا وہ شہر کو پڑھنے کو روزانہ جاتے آتے تھے۔ ایک دن بچے کو شرارت سوچی، وہ جو میں شعر سنایا ہوں وہ اس ضمن میں ہے۔ تو ویسے میں ایک بچہ اور استاد سمجھے کہ روزانہ گاؤں سے شہر کو پڑھنے آتے تھے، تو بچے سمجھے کہ بس ہو گیا آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک چالاک ہوشیار بچہ بولا، دیکھو میں آج استاد کو بناتا ہوں، استاد کو سمجھے کہ احمق بناتا ہوں، ذرا تمہیں سننا۔ تو ایسے میں ہوا یہ کہ وہ چلتے چلتے استاد اور بچے چلنے لگے اسکول کو شہر کو آنے کے واسطے۔ تو ایک بچہ سمجھے کہ بس ہو گیا استاد کے ساتھ تھا، وہ ذرا چالاک ہوشیار، اس نے کہا استاد کو، کیا کہا؟ مولوی صاحب دیکھیے وہ دور ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب بولے ہاں، سمجھ گئے انہوں کہ بچہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ بس ہو گیا چلتے رہے۔ اب وہ اس کے بعد بولے ہاں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو پھر ذرا دو قدم گئے، اس کے بعد بچہ بولا مولوی صاحب ذرا غور سے دیکھو، وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک پتھر کی بڑی چٹان ہے۔ تو مولوی صاحب بولے ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی چٹان بھی ہے۔ پھر ذرا آگے گزرے، اس کے بعد وہ کہنے لگا بچہ، مولوی صاحب ذرا غور سے دیکھو آپ، وہ چٹان کالی ہے، کافی دور کا فاصلہ ہے، آپ اندازہ کرتے جائیے۔ تو اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں میں، چٹان کالی ہے۔ ابھی کچھ آگے بڑھتے گئے، اس کے بعد وہ بولا مولوی صاحب اور ذرا غور سے دیکھو، وہ چٹان بھی کالی ہے۔ کہنے لگا وہ دیکھو چٹان کالی ہے۔ ابھی نہیں بولا ٹھیک ہے وہ چٹان بھی کالی ہے۔ تو ایسے میں ذرا آگے بڑھتے گئے۔ اب اس کے بعد پھر بولا انہیں مولوی صاحب ذرا غور سے دیکھو، وہ چٹان کے اوپر چونٹی چل رہی۔ اس نے کہا ایک دلچسپ بات میں اس سلسلے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ چونٹی چل رہی، تو اچھی بات ہے، دیکھ رہا ہوں میں چونٹی چل رہی۔ ابھی ذرا آگے چلنے لگا، اس کے بعد پھر وہ شاگرد کہنے لگا مولوی صاحب ذرا دیکھو وہ چونٹی بھی کالی ہے، دیکھو بولا۔ اس نے کہا وہ دیکھو چونٹی بھی کالی ہے۔ تو مولوی صاحب بولے اچھا میرا شاگرد اس طرح ہوشیار ہو گیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نظر آئی تو دیکھا۔ اب وہ چلتے رہے، اس کے بعد سمجھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا تو مولوی صاحب بولے ہاں بول تو میرا شاگرد ہے، اور کیا بولنا ہے بولے نہیں مولوی صاحب میرے پاس سوالات کا بنڈوال ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی گنجائش نہیں ہے اب بولنے کے واسطے۔ تو اب استاد بولے اسے پیٹ دبا کے، ہاں تو مجھے اب تک بولا نہیں، اب تو دیکھ وہ جو کالی چونٹی ہے وہ پتھر کے اوپر لنگڑ کو چڑھ رہی، بولے اب تو دیکھ وہ چونٹی لنگڑ کے چل رہی۔
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلوان اپنے کشتی کے شاگردوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ گر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے شاگرد کو شاگرد بناتا ہے۔ تو ایسے میں جس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج دنیا کفر و الحاد کی سمجھے کہ بس ہوگا گرویدہ ہو گئی ہے، گمراہی بڑھ گئی ہے، اور پھر دین مذہب سے بالکل بیگانہ ہو چکی ہے۔ اب اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں، آپس میں دو ملتے ہیں، ایک سلام کرتا ہے، سلام کا جواب وعلیکم السلام کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ بس ہو گیا، انہیں تو سلام نہیں کرتا تھا، سلام کرنے کا مطلب اس کی کچھ غرض ہے، حالانکہ سلام میں سوائے خیر و برکت کا کچھ نہیں۔ آج مزاج اتنا مادی ہو گیا ہے، بالکل سمجھے کہ زرزن زمین بنیاد بن گئی ہے، بالکل باپ بھلا نہ بھیا، سب سے بھلا روپیہ آدمی کی زندگی کا مقصد ہو گئے۔ تو ایسے میں اس قدر سمجھے کہ دنیا کے حالات بگڑ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی 19 جنوری کا اخبار کو دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں چیچنیا کا صدر جو ہے رمضان قادروف نے صاف کہا ہے، اخبار گواہ ہیں کہ بالکل یہ جو یوکرین میں جو تباہی مچ رہی ہے جنگ کی، یہ بالکل تیسری عالمگیر جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف تو قرآن کریم انسان کا اس کو دشمن قرار دے رہا ہے شیطان کو، تو پھر دوسری ایک آیت کریمہ میں یہ ہے کہ شیطان لوگوں میں سمجھے کہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تو آج دنیا جس تباہی کے راستے پر گامزن ہے، تو اس کا مطلب اس قدر سمجھے کہ تباہی ہے۔ تو یہ تباہی آپ سمجھے کہ بس ہو گیا، یہ تباہی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس واسطے کہ اس کے پاس اتنے گر ہیں، اتنے پیچ ہیں کہ وہ آج دنیا آج اتنی ترقی کر چکی ہے سائنس ٹیکنالوجی میں۔ آج سمجھے کہ امریکہ جوہری میدان میں اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر کے دبان وہ سمجھے کہ بٹن دبا کر کے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تمہیں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ کس قدر آج حیرت کی بات ہے، اتنا سب کچھ اللہ کی عقل سے، اللہ جس کو عقل دیا ہے اس عقل کا استعمال کر کے آج انسان یہ کہتا ہے کہ گاڈ از نتھنگ بٹ بنڈل آف تھاٹس۔ تو اس نتیجے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو دنیا میں تباہی مچی ہے، اللہ کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اتحاد ہو، امن چین ہو، دنیا امن سے ہمکنار ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً سمجھے کہ 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں، بانی تحریک حضرت قبلہ عالم نے اس دنیا کی بے چینی بدامنی کو دیکھ کر کے آپ نے 5 امن کے اصول بتائے۔ وہ 5 شانتی مار جسے کہتے ہیں، وہ کسی کے گھر کے نہیں، وہ سارے مذاہب کے بنیادی اقدار ہیں کہ جن اقدار کی بنیاد پر سمجھے کہ قیام، اور پھر یہ کانفرنسوں کی بنیادی وجہ سمجھے کہ قیام امن عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو آج دنیا جس بات کے لیے بے چین ہے کہ دنیا کو امن ملے، تو کہا یہ گیا کہ ہر مرض کی دوا زندہ تل سماعت، تو ٹھیک اسی طرح دنیا کی ہر قسم کی برائی کا واحد حل 5 شانتی مار۔ اگر دنیا کو امن ہونا ہے تو 5 شانتی مار کی اگر اس کو عمل میں برتے دنیا کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تو سمجھے کہ بس ہو گیا، دنیا کو امن مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو اختتامی مرحلے پر پہنچاتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ دنیا کا فساد، انتشار، نفرتیں، کدورتیں، قتل خون ریزی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تو دنیا کو امن چاہتا ہے، دنیا کی مجموعی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حل ایک ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، قرآن کریم کو آپ تلاش کیجئے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ سے 1800 1600 سال قبل مسیح، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی مسیح کے آنے کے بعد 2000 سال، ادھر کے 1.5 پونے 200 سال
دو 1.5 پونے 2,000 سال، تو اس طرح سے 3.5 پونے 4,000 کا سال کا عرصہ ہوا۔ یہ جو عاد و سمود کی سمجھے گے قومیں، اتنی مہذب قومیں تھیں، قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے، بالکل فن تعمیر میں، اور پھر اس اعتبار سے ان کی شہرت مشہور ہے، اور پھر سمجھے کہ اتنا زیادہ وہ مہذب تھے۔ تو ایسے میں وہ آئے ہوئے حضرت ہود اور حضرت صالح جو اللہ کے نبی تھے، ان کا انکار کیے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھیے کہ 7 دن 8 دن ایسی طوفانی ہوائیں بھیج کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج بھی سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اب اس کی مثال ابھی ایک چھوٹی سی بات سے، یہ ایک سمجھے کہ ایک مچھر ایک گجراتی بھینس کے سینگ کے اوپر بیٹھا، ایک مچھر گجراتی بھینس کے سینگ کے اوپر بیٹھ کر کے تھک گیا، تھک کر کے بولا، بھینس دیکھ، اگر تجھے میرا بوجھ ہوا ہے، میرا بیٹھنا تیرے لیے بیزار ہے، تو میں بول میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ بھینس مسکرا کے بولی، ارے نادان مچھر، تو کب سے بیٹھا ہے، تو کب تک رہے گا میرے سینگ پر؟ تو کیا تیری پوری جنس بھی اگر بیٹھے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا آج یہ کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو خدا سمجھے کہ بس ہو گیا۔ خدا کو مذہبی بنیاد پر آپ دیکھیں تو اگر کوئی نادان بولے ہوا نہیں ہے تو ہوا نہیں رہتی، سائنٹیفک ریزن وہ سمجھے کہ اس روشنی میں اگر تلاش کرے تو یقیناً ہوا ہے، تو مذہب کی بنیاد پر تلاش کرے تو خدا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی سمجھے کہ بس ہو گیا، وہ خدا، وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور پھر سمجھے کہ دنیا کو راہ استراحت پر لانے کے لیے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے گر ہیں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل یہ جو فرعون تھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل یہ جو فرعون تھا، فرعون یہ سلسلے کا وہ نام ہے، جیسے وہ بیجاپور کے عادل شاہی، یہاں کی نظام شاہی، تو یہ ایک نہیں، یہ شہنشاہوں کا سلسلہ۔ تو ایسے میں سمجھیے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون تھا، جو سمجھیے کہ بس ہو گیا سمندر میں وہ جوار بھاٹا کے سلسلے میں وہ ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قبطی قوم تاریخ میں آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے باہر نکلے، تو پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت آئی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ خَلْفَكَ، آیا قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرمایا، اے فرعون، تو جو موسیٰ علیہ السلام تلقین کرے تو بولتا تھا تو فقال انا ربکم الاعلیٰ، ورثہ قرآن ہے کہ میں تمہارا رب ہوں کہنے والا۔ اے فرعون، تو دیکھ لے، صرف تیرا خدائی کا نعرہ نہیں، بلکہ ہم تو تیرے نعرے کے ساتھ تیرے جسم کو باقی رکھیں گے۔ قرآن کریم کا سمجھے کہ دعویٰ ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پورا ایک ایک لفظ سمجھے کہ کیسا پورا ہوتا۔ چنانچہ آپ حیرت کریں گے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، تو یہ مولانا محمد علی صاحب لاہوری اردو جو بیان القرآن کی تفسیر ہے اس میں اس کے وضاحت کرتے ہیں، کیا دلچسپ وضاحت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابل میں فرعون تھا، وہ فرعون کا نام تاریخ میں ریمیسس دی سیکنڈ ہے، اس کا نام ریمیسس دی سیکنڈ ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو مصر میں ممی کی ہوئی وہ جو تابوت ہیں لاشوں کے، یہ مولانا محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک لاش کے نیچے یہ کتبہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریمیسس دی سیکنڈ ہے۔ تو وہ جو ریمیسس دی سیکنڈ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں تھا، تاریخ میں ہے کہ فرعون وہ تو سلسلے کا نام ہوا، اس کا نام تھا ریمیسس دی سیکنڈ۔ تو یہ جو ریمیسس وہ ہے، تو آج بدن کے ساتھ بھی اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو سمجھے کہ یہ ہے۔ پھر سمجھے کہ آج اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ایسی بڑی بڑی قوموں کو، ایسے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو آن کی آن میں سمجھے کہ بس ہو گیا، بالکل واصل جہنم کر دیا۔ تو ایسے میں یہ کون سی بڑی بات، آج کی دنیا اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتی ہے تو خدا کے نہیں ہونے کا جواز نہیں، بلکہ خدا یقیناً ہے، ہمیشہ رہے گا، بلکہ اس کے بہترین حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا کہ دنیا کو امن سے بھر دے گا۔ آج یہ جو دنیا ہے، اسی سلسلے میں
آپ دیکھیں یہ ایک رات کا وقت اگر آدمی کی خواہش ہے، آدمی کی خواہش ہے کہ میں صبح کی روشنی کو دیکھوں، دن کے اجالے کو دیکھوں، تو اس کے رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے، رات کی تاریکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھوکروں سے بچنا پڑتا ہے، تب کہیں صبح کا اجالا دن کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیز گرامی، یہ جو سلسلہ آج دنیا کا جس حال پر، جس ڈگر پر ہے، بالکل ظاہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت ہے، تو یہ سمجھے کہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ بالکل دنیا کو اور بالخصوص ہندوستان کو بالکل امن کا گہوارہ بننا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ اقبال نے کہا، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خوشیر سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو عزیزان گرامی، وہ وقت قریب ہے کہ دنیا کو سمجھے کہ بس ہو گیا، آدمی کی پیدائش حق امن کا ملنا ہے، آزادی کا ملنا ہے، چین و سکون ملنا ہے، تو دنیا وہ وقت سمجھے کہ دیکھے گی، وہ قریب ہے۔ تو یہ چند میرے گزارشات تھے، چند میرے اپنے خیالات تھے۔ ویسے بھی بس بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور میرے اپنے خیالات کو رکھ رہا تھا، وہ یہ ایک چھوٹا سا، یہ ایک سمجھے کہ ظرافت کی بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ دو دوست دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے سمجھے کہ دیکھے ایک دوست کی نظر پڑی، پانی میں ایک بہترین ولایتی کالی کمبل بہہ کے جا رہی تھی، تو دوسرے دوست سے کہا کہ جا کے جلدی سے اس کو اٹھا لے۔ تو دوسرا دوست چھلانگ لگایا، جا کر کے پکڑ لیا تو نتیجہ کیا ہو گیا کہ دوست کے ساتھ بہنے لگا، تو وہ دوست اس کے ساتھ بہنے لگا۔ یہ کہا کہ بھائی ارے کیا، میں تو تجھے کمبل لانے کو بولا تھا، تو کمبل کے ساتھ جا رہا۔ تو اس نے کہا بھائی کمبل کو غور سنیے، میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتی۔ مطلب کیا ہوا، وہ کمبل نہیں تھی، ریچھ تھی، پانی میں بہہ کے جا رہی تھی، بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو بس ہو گیا، وہ بھی ڈوب رہی تھی، اس کو بھی لے کر کے مری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نہ چاہتے ہوں تو آپ مجھے چھوڑنا چاہ رہے تھے، میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ ہر سال سمجھے کہ وہ چند منٹ کے لیے آپ سے میں اپنے خیالات کو ظاہر کر رہا تھا، بس ہو گیا، اب میں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ سمجھے کہ میں اس موقف میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ 80 بہاریں میں زندگی کے دیکھ چکا ہوں، اب اس موقف میں نہیں رہوں گا، میں بہت ہی آپ کی سماع و خراشی کرتا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔